رسول اللہ کی. کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ کی. کیسے سوچنا ہے؟ اچھا سوچنا ہے، ارادہ نیک رکھنا ہے، بری باتیں زبان میں دل میں نہیں لے کے آنی، دیانتداری کے ساتھ کام کرنا ہے. سب لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون پڑھے نماز. اور جمعے کی بھی کون کون پڑھتا ہے بھائی؟ ہمارے پاس ایک صاحب ہے، ہمارے امام صاحب کا مولانا، ایک بندہ آیا میرے پاس نکاح پڑھوانے کے لیے. تو میں نے اسے پوچھا بھائی نماز پڑھتا ہے؟ کہنے لگا عثمان بھائی خدا کی قسم ہر ایک عید کو آپ ہی کی مسجد میں آتا ہے. نماز پڑھتے ہیں نا تو انشاءاللہ تعالی بالکل اس ارادے کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سچ سچ بتاؤ وہ اپنی امی کے پیر دباتے ہو کبھی؟ نہیں دباتے. اپنے ابو سے گلے ملے ہو کبھی؟ نہیں ملتے. اپنے بھائی کے ساتھ کبھی محبت کی باتیں کی ہیں؟ نہیں کرتے ہو. آگے چگلیاں لگاتے ہو باہر سڑک پہ. اور کئی لوگ تو اپنی بیویوں کی چگلیاں کرنے لگے ہیں، اور بیویوں نے تو ماشاءاللہ شوہروں کی تو. یہ نماز ہوگی نہیں. اللہ دل کو جانتے ہیں نا. جب ہم سجدہ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اگر دل میں برائی ہے اپنے دوست کی، بھائی کی، بیوی کی، بچوں کی، ماں باپ کی، پڑوسی کی، رشتہ دار کی، کسی اور کی، اگر دل میں برائی ہے، برائی لے کر کیا گیا سجدہ قبول نہیں ہوتا ہے. سجدے کو پاک کرنا ہے دیانتداری کے ساتھ. اور یہ سجدہ ہی ہے جو اللہ کے آگے جھکتا ہو. اللہ اس کو اپنے دنیا والوں کے آگے نہیں جھکنے دیتے. جو اپنے رب کے ساتھ ایماندار ہو اللہ اس کے رشتہ داروں میں ایمانداری کر دیتے ہیں. جو اپنے رب کے ساتھ وفادار ہو اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. جو اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست رکھتا ہے دنیا کے لوگوں کے سامنے ان کا معاملہ اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو آپ لوگ دعا مانگتے ہو نا، میری بہنیں بہت سی بیٹھی ہیں روزانہ دعائیں مانگتی ہیں کہ اللہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے. ہمارے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، تو حضرت کے پاس جب کوئی آتے تھے جہاں پہ رائے پور ہماری خانقاہ ہے تو وہاں راؤ صاحب بھی بہت رہتے ہیں اور بڑے بڑے چودھری رہتے ہیں وہاں ماشاءاللہ. تو اب تو ماشاءاللہ ہر ایک بندہ ہی خان صاحب بنا پھر رہا، تو رنگ خان بن گئے. تو کسی بھی آدمی نے جب کسی بڑے آدمی نے آ کے حضرت سے کہنا دعا کر دو تو حضرت اسے اجرے میں پوچھا کرتے تھے علیحدہ سے کہ رگڑا کس کس کا پھیر رکھا ہے، کس کس کے نقصان پہنچایا، کس کس کا دل دکھا رکھا ہے. عورتیں زیادہ عبادت گزار ہوتی ہیں، مردوں کو کہیں خام خیالی ہے، زیادہ دیر مصلی پر بیٹھتی ہیں، زیادہ قرآن پڑھتی ہیں، زیادہ تسبیح کرتی ہیں. بعض اوقات بہت کچھ کر کے بھی یوٹیوب پہ سن کے بھی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا. تو میرے پیر حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، یہ سمجھایا کہ جب دعا قبول نہ ہو ایک بار اپنا بھی چیک کر لو کہ ہم نے کس کس کا دل دکھا رکھا ہے، کس کس کا ناحق مال کھا رکھا ہے، کس کس کا ناحق جگہ دبا رکھی ہے، کس کس کے حصے کو دبا رکھا ہے. اگر ان حصوں کو واپس کریں گے اور ان لوگوں سے معافی مانگ لیں گے، کیونکہ جب بندہ دعا مانگتا ہے نا، حضرت مولانا عرفان صاحب مدثر اللہ تشریف فرمائیں، حضرت کے پاس بھی چلے جاؤ یا ہمارے امام صاحب تم دعا منگواؤ جا کے، قرآن ختم کرا کے ہم دعا کرتے یا اللہ ان کو کامیاب کر دے، دولت دے دے، مال دے دے. ساتھ ہی میں فرشتے پیچھے سے بول دیتے یا اللہ یہ تو ٹھگ کے لیے دعا مانگ رہا، یہ تو فلاں بے ایمان کے لیے دعا مانگی جا رہی، یہ فلاں نے اپنی بہن کا حق کھا لیا اس کے لیے دعا ہو رہی، یہ فلاں اپنے باپ کا گستاخ ہے اس کے لیے دعا ہو رہی، یہ فلاں اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتا ہے اس کے لیے دعا ہو رہی. الہ العالمین یہ مسجد کا باغی ہے، آتا ہے
تو ٹھونگے مارتا ہے، نماز پوری نہیں پڑھتا، اس کے لیے دعا ہو رہی۔ اب ہم سوچتے ہیں ہم تو روز دعائیں کر رہے ہیں، رائے پور بھی جا رہے ہیں، گندیوڑ بھی جا رہے ہیں، ریڑی کائی پورا بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کا جی دعائیں قبول نہ ہو رہی۔ اب قبول کیسے ہو؟ ادھر بزرگوں نے دعا میں زور لگا رکھا، ادھر بیچ میں فرشتوں نے کنڈی پھنسا رکھی ہے کہ بھائی یہ جب تک توبہ نہیں کر لیتے، اور توبہ کیسی؟ وہ توبہ نہیں صرف جو مصلی پر کی گئی ہو، مصلی پر توبہ کرنے کے بعد اس بندے کا کردار، اس کی بول چال، اس کی آنکھیں، اس کی چال، اس کا ڈھال، اس کا پیسہ، اس کا چلنا پھرنا اس بات کی گواہی دینے لگ پڑے کہ یہ انسان کا بچہ بن گیا ہے، پھر اس کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی سکیننگ کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اگر ماں کا دل دکھایا پیر پکڑ لو، باپ کا دل دکھایا پیر پکڑ لو، بھائی کا دل دکھایا پیر پکڑ لو، کوئی ایسا دوست ہے، کوئی سہیلی ہے کسی عورت کی جو اس انتظار میں کہ اچھا یہ کون کرے گا پہلے، ہم اس اکڑ میں ہیں کہ نہیں تو پہلے کرے گا۔ آپ کے جھکنے سے آپ کی دوستی قائم ہوتی ہے، آپ کے جھکنے سے دو ناراض رشتے قائم ہو جاتے ہیں، تو تھوڑا جھک جائیے، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عطا کرے۔ کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اپنی زبان سے یاد رکھو، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ قومیں مذہب سے بنتی ہیں، اور اگر مذہب میں ربط باہم آپس میں اتفاق نہیں ہے پھر کچھ نہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اتفاق کیسے بنے گا؟ اتفاق اس طرح بنے گا کہ ہم دوسرے کی کچھ باتوں کو ضبط کرنے والے ہوں۔ اگر کوئی اللہ کے لیے بلائے، اگر کوئی رسول اللہ کے لیے بلائے، اگر کوئی مسجد کے لیے بلائے، کوئی مدرسے کے لیے بلائے، کوئی کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے بلائے، کوئی پڑوسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے بلائے، کوئی کسی غیر مسلم مظلوم کی مدد کرنے کے لیے بلائے، تو سب اکٹھے ہو کے اس کی مدد کے لیے چلے جائیں۔ پھر یہ نہ سوچیں کہ اس کا رنگ میرے ساتھ نہیں ملتا، اس کی برادری میرے ساتھ نہیں ملتی، اس کا علاقہ میرے ساتھ نہیں ملتا۔ جب تک آپ اتفاق سے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت آپ کو نازل کرتا ہے۔ تو وقت بھی بہت ہو گیا، میں آج بہت لیٹ آیا ہوں۔ میں یہ سمجھا کہ چندے والے بولے صاحب لگے ہوں گے تو آرام سے، تو ابھی تک تو مولانا بیٹھے ہوئے پیچھے تو حضرت، لیکن انشاءاللہ ان میں سے کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ میں صرف ملائی لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ لدھیانے کے مسلمان ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو بھی یہاں کام کرنے کی، بسنے کی موقع عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب میں یہ صفت رکھی ہے کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، روایتوں کے لیے، جب کبھی بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے بلایا گیا تو ماشاءاللہ کبھی کوئی بھی بندہ جو ہے اور کبھی کوئی ہماری بہن آج تک پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مزید عزت عطا فرمائے اور اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ جو ہے، مدرسہ صرف یہی نہیں کہ یہاں بچے پڑھ رہے ہیں، یہ مدرسہ وہ پودا ہے جس کو ہم نے لگایا، آج یہ تناور درخت بن گیا، پھل دے رہا ہے، یہ پھل دے رہا ہے۔ یہ اس پھل سے آپ لطف اندوز ہوں گے، راحت محسوس کریں گے۔ یہاں سے پڑھنے والے بچے لوگوں کے لیے تربیت کی نگاہ بنیں گے، اور وہ کتنے پتہ نہیں مدارس تیار کریں گے، مساجد تیار کریں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہوا، ورنہ بندے تو دنیا میں بہت ہیں یار، مسلمان بھی اور بہت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو پسند کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خاص اپنی توجہ، اپنی رحمت جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں۔ تو اس کو مزید بڑا بنائیں گے انشاءاللہ، مزید اس میں تقویت پیدا کرنی ہے، بچوں کی تعداد کو بڑھانا ہے، رہنے سہنے کے ڈھنگ کو اور بہترین کرنا ہے، پہلے سے جگہ کے اندر اضافہ کرنا ہے، تاکہ یہ جب ہم لوگ یہاں نہیں رہیں گے دنیا میں 100 سال کے بعد نا، 100-200 سال کے بعد جن گھروں میں ہم رہتے ہیں پتہ نہیں کون ہوگا، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، جن سڑکوں پہ ہم چلتے ہیں
दूसरी मखलूक होगी, चाहे वो हमारे खानदान के पता नहीं कौन होगा, लेकिन अगर हम कुछ नेकी के काम करके जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से उसका नेम बदल जो है क़यामत वाले दिन। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।